اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بیت عقبہ۔ مدینۃ النبی اب تک یثرب تھا، اس میں یہودی آباد تھے جو اس وقت اس نیت سے آئے کہ ان کی کتب کے مطابق آخری نبی کو ہجرت کر کے یہیں آنا ہے۔ پھر مشرکین کے دو بڑے قبیلے اوس و خزرج تھے جو بنو خزاعہ میں سے تھے اور قیطان کی اولاد تھے، جن کا سلسلہ نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ اوس کا مالک نام کا ایک ہی بیٹا جبکہ خزرج کے 5 بیٹے تھے۔ اوس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ غالب کے خاندان سے ایک نبی ظاہر ہوگا تو اس کی نصرت کی کوشش کرنا۔ یہاں سے یہ 2 الگ قبیلے بن گئے، اور جب یمن سے یثرب پہنچے تو وہاں یہودی پہلے سے آباد تھے اور ہر قسم کی املاک پر ان کا قبضہ تھا۔ دونوں قبیلوں نے یہودیوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا تاکہ وہ امن و سکون سے رہ سکیں۔ اس دوران وہاں کے یہودی بادشاہ النیطون کو مالک نے قتل کر دیا، کیونکہ یہ فاسق بادشاہ ہر دلہن کو پہلی رات اپنے پاس رکھتا تھا۔ مالک کی بہن کی شادی ہونے لگی تو اس نے بھائی کو تنعا دیا، جو اگلی شب زنانہ لباس پہن کر بہن کے ساتھ محل میں جا گھسا اور بادشاہ کا سر قلم کر دیا۔ بعد میں اس نے اپنے حلیف قبائل کو بلا لیا اور کئی یہودی سرداروں کو قتل کر کے ان کا زور توڑ دیا، لیکن یہودی مسلسل سازشوں میں لگے رہے۔ وہ اوس و خزرج کو ڈراتے رہے کہ آخری نبی آنے والا ہے جو ہم میں سے ہوگا اور پھر ہم تمہارے ساتھ نمٹ لیں گے۔ ان کی سازشوں کی وجہ سے ہجرت سے چند سال قبل اوس و خزرج میں بعث کے مقام پر خونریز جنگ ہوئی جس میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ در حقیقت یہ دونوں قبائل صدیوں سے برسر پیکار تھے۔ آخر انہوں نے جنگ ختم کر کے عبداللہ بن ابی بن سلول کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا اور تخت و تاج کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن اوس و خزرج میں اسلام پھیلنے کے ساتھ ہی اس کے خواب چکنا چور ہو گئے اور بعد میں منافق اعظم کہلایا۔ دراصل باری تعالیٰ نے یثرب کے لوگوں کے مقدر کو روشن کرنا تھا، اس لیے انہوں نے حج کے دوران مکہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، جو بیعت عقبہ اولاً اور ثانیہ کہلاتی ہے۔ پھر انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانداری کا اعزاز حاصل ہوا، جبکہ یثرب بھی مدینۃ النبی بن گیا۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کے مقام پر گئے۔ یہ منا اور مکہ کے درمیان ایک اونچا ٹیلہ ہے جو جمرہ عقبہ کے قریب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت ان کے پاس بیٹھ گئے، انہیں توحید اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا اور کچھ آیات قرآنی کی تلاوت بھی کی۔
یہ لوگ یہودیوں کی دھمکیوں کی وجہ سے آنے والے نبی سے آگاہ تھے، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہود سے پہلے اس نبی پر ایمان لے آئیں، ایسا نہ ہو کہ یہودی پہل کر جائیں اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں۔ یہ کل 6 افراد تھے۔ اس فیصلے کے بعد تمام نے اسلام قبول کر لیا۔ سب سے پہلے جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ ابو امامہ اسعد بن زرات خزرج کے قبیلے بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر عوف بن حارث بنی زرعیق کے رافع بن مالک بن العجلان، بنی سلمہ کے قطبہ بن عامر بن حدیدہ، بنی حرام کے عقبہ بن عامر اور بنی عبید کے جابر بن عبداللہ بن رباب نے اسلام کی روشنی حاصل کی۔ واپس جا کر انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی قوم کو آگاہ کیا۔ اس طرح سارا یثرب آپ اور آپ کی تعلیمات سے آگاہ ہو گیا۔ اگلے سال حج کے موقع پر 12 خوش نصیب مکہ مکرمہ پہنچے۔ ان میں بنی خزرج کے 10 اور بنی اوس کے 2 افراد شامل تھے۔ جناب جابر بن عبداللہ کے سوا گزشتہ سال آنے والے 5 افراد بھی ان میں موجود تھے۔ اوس میں سے عویم بن حارث، رافع بن مالک، ذکوان عبد قیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ بن فضلہ، عقبہ بن عامر اور عتبہ بن عامر شامل تھے۔ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی مقام یعنی عقبہ پر ملاقات کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ کچھ بزرگ اس کو بیعت عقبہ ثانیہ اور گزشتہ برس والی بیعت کو عقبہ اولیٰ قرار دیتے ہیں، جبکہ آنے والے سال کی بیعت کو الثالثہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی بنیادی اختلافی مسئلہ نہیں، آپ جو بھی نام دے لیں حقیقت اپنی جگہ ہی رہے گی۔ ان لوگوں کی واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو ہاشم کے جناب مصعب بن عمیر کو ساتھ بھیج دیا تاکہ انہیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں اور قرآن پاک سکھائیں۔ اوس اور خزرج عداوت کے باعث آپ ہی کی امامت میں نماز ادا کرتے تھے۔ مصعب بن عمیر مدینہ میں جمعہ کی نماز بھی پڑھاتے تھے۔ اس وقت تک 40 افراد اسلام قبول کر چکے تھے۔ جناب مصعب بن عمیر اور گزشتہ 2 برسوں میں اسلام قبول کرنے والوں کی کوششیں رنگ لائیں، اور جب تیسرے سال حج کا زمانہ آیا تو سینکڑوں مرد اور خواتین دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ یثرب کا کوئی گلی محلہ ایسا نہیں تھا جہاں اسلام کی روشنی نہ پہنچی ہو، لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ گلی محلے اوس و خزرج کے تھے۔ یہودیوں نے اس کا کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ مدینہ کے مسلمان جان گئے تھے کہ مکہ میں ان کے ہادی اور رہنما اور دینی بھائیوں پر کیا گزر رہی ہے، لہذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اپنے پاس لانے کا عزم کر لیا۔ لہذا تیسرے سال 70 مرد اور 2 عورتیں تشریف لے گئیں، جو قبیلہ بنی محزن بن نجاز کی عمارہ نصیبہ بنت کعب اور بنی سلمہ کی اسمہ بنت عمرو بن عدی تھیں۔ وفد کے ارکان بیعت کے علاوہ حضور سے یہ گزارش کرنے بھی گئے تھے کہ وہ یثرب کو اپنے مبارک قدموں سے سرفراز فرمائیں اور ان کے پاس تشریف لے چلیں۔ اس وفد میں شامل 62 خوش نصیب خزرج اور 11 قبیلہ اوس سے تھے۔ ابن اسحاق نے ان کے نام بھی دیے ہیں۔ قافلہ کے قائد حضرت مصعب تھے۔
وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور بتایا کہ یثرب میں اسلام کس قدر پھیل چکا ہے، جس پر حضور نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ تنہائی میں کسی خوف کے بغیر معاملات طے کرنے کے لیے ایام تشریق میں وادی عقبہ میں دوبارہ ملاقات ہوئی تاکہ مشرکین مکہ کو پتہ نہ چل سکے۔ ان انصار کے ساتھ مشرکین بھی آئے تھے، لہذا ملاقات کی رات یہ سوتے بن گئے اور مشرکین کے سونے پر آہستہ آہستہ باہر آ گئے۔ صرف ایک مشرک عمرو بن حرام کو اعتماد میں لے کر ساتھ لے گئے، جنہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعب عقبہ میں تشریف لائے تو ان کے چچا جناب عباس بھی ساتھ تھے، جو اگرچہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بھتیجے کی سلامتی انہیں بہت عزیز تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو سڑک کی نگرانی اور حضرت علی کو وادی کے دہانہ پر مقرر کر دیا۔ بات چیت کا آغاز ہوا تو انصار نے کہا، ہم کس چیز پر آپ کی بیعت کریں گے؟ جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا تو تمام لوگ بیعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ علامہ برہان الدین حلبی کے مطابق اس محفل میں سب سے پہلے جناب عباس نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، ہم نے اپنی قوم کا ہم عقیدہ نہ ہونے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا وہ اپنی قوم میں معزز اور شہر میں محفوظ ہیں۔ انہوں نے اب مکہ چھوڑ کر تمہارے پاس رہائش کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ معاہدہ پورا کرو گے اور ان کا دفاع کرو گے تو ٹھیک، لیکن اگر تم کسی موقع پر اسے پورا نہ کر سکو اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دو گے تو آج ہی سے اس معاہدے سے دستبردار ہو جاؤ، کیونکہ وہ اپنی قوم اور شہر میں معزز ہیں اور محفوظ بھی۔ ان کی باتیں سننے کے بعد انصار نے کہا، آپ نے ہمارے گوش گزار کر دیا، اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں اپنی شرائط بتائیں۔ چنانچہ آیات قرآنی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شرائط سے آگاہ کیا، جس پر سب نے یکے بعد دیگرے نبی رحمت کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس موقع پر کچھ باتیں بھی ہوئیں۔ ابو الہاشم بولے کہ ہماری یہودیوں سے دوستی ہے جس کو ہم آج ختم کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں پر غلبہ فرما دے تو حضور ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، میری پناہ تمہاری پناہ، میری حرمت تمہاری حرمت، میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، میں تمہارے ساتھ مل کر جنگ کروں گا اور تمہارے ساتھ ہی صلح کروں گا۔ یہ سارا معاملہ طے پا گیا تو جناب جبریل کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 12 نقیب مقرر کر دیے۔ ان میں 9 خزرج اور 3 اوس میں سے تھے۔ اس موقع پر گروہ انصار نے جن جذبات کا اظہار کیا وہ اسلامی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش باب ہیں۔ بیعت کے بعد یہ سارے لوگ سو گئے۔ اسی دوران کسی نے کفار مکہ کے کان میں بھی بات ڈال دی اور وہ صبح ان کے خیموں کی جانب آ رہے تھے کہ راستے میں انہیں کچھ مشرک اور عبداللہ بن ابی مل گئے۔ کفار نے ان سے جواب طلب کیا۔ وہ قسمیں کھانے لگے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ وہ بھی اپنی جگہ سچے تھے، کیونکہ جب یہ سارا کچھ ہوا وہ سو رہے تھے۔ کفار اس وقت تو واپس چلے گئے، مگر بعد میں انہوں نے تصدیق کر لی تو وہ بیعت کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے بھاگے، لیکن صرف سعد بن عبادہ
ان کے قابو آ سکے۔ ان پر تشدد کیا گیا مگر جبیر بن مطعم اور ابو سفیان کے نائبین نے انہیں بچا لیا۔ یثرب واپس پہنچ کر انہوں نے کھلے عام اسلام کی تبلیغ کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام خوب پھیلا، خصوصاً نوجوانوں نے لبیک کہی۔ کچھ بزرگ تھے جو شرک پر اڑے ہوئے تھے، تاہم یہ بھی زیادہ مزاحمت نہ کر سکے اور مدینہ اسلام کا قلعہ بن گیا۔